جاوید احمد غامدی صاحب ہندوؤں کے ڈر سے وہاں بیٹھے ہوئے، لیکن وہاں دیکھ لیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں، اب امریکہ چلے گئے ہیں تو وہاں ان کو سکون ہے. اپنی بات ٹھیک ہے، علمی اختلاف کوئی رکھ سکتا ہے وہ اپنی جگہ، لیکن یہاں پہ لوگ علمی اختلاف نہیں رہنے دیتے. مجھے خود غامدی صاحب بتانے لگے کہ میں تو 5 وقت نماز پڑھتا تھا مسجد میں، ماڈل ٹاؤن میں جب رہتے تھے. تو ایک دن کہتے ہیں ایک مسجد کے بزرگ نے مجھے سائڈ پہ جا کے کہا، اور کہا بڑے اخلاص کے ساتھ کہ دیکھیں آپ کی مطلب اللہ کے ساتھ کمٹمنٹ اپنی جگہ، لیکن آپ اپنی جان کے تو دشمن ہیں، ہمارے پہ مہربانی فرمائیں، یہاں پہ بم پھٹا تو ہم آپ کے ساتھ خام خواہ شہید ہو جائیں گے، تو آپ گھر میں نماز پڑھا کریں. کیونکہ ان دنوں وہ یہ ضرب عضب اور رد الفساد نہیں ہوا تھا نا، تو اس لیے جو نان اسٹیٹ ایکٹر ہیں نا وہ بڑے عروج پہ تھے، اور غامدی صاحب ان کے خلاف کھڑے ہوئے تھے. ٹھیک ہے، مولوی تو ظاہر آپ کو پتہ ہے سپورٹر تھے، اور کسی زمانے میں ہمارے وہ ریاستی ادارے بھی ان کے سپورٹر تھے. وہ جب پھر ان اداروں کو فٹ ہوئے وہ بندے، ہم تو اس وقت بھی کہتے تھے یہ تمہارے گاٹے فٹ ہو جائیں گے، اپنی جو ہے نا یہ ڈاکٹرن بدلو، اپنا نیریٹو بدلو. اب شکر ہے کہ ان کو سمجھ آئی، لیکن بہت بعد میں سمجھ آئی، جب ہمارے کتنے فوجی جوان شہید ہوئے، آج تک کتنے لوگ شہید ہو رہے ہیں، اب جا کے یہ سکون ہوا ہے کافی حد تک. تو وہ غامدی صاحب کہتے ہیں مجھے وہ کہنے لگے بڑے اخلاص کے ساتھ کہ بھی آپ گھاری نماز پڑھا کریں. تو کہتے ہیں اس دن میں نے پھر فرسٹ ٹائم یہ سوچا کہ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا میں نے ملک چھوڑ کے جانا ہے. تو یہاں تو لوگ کہہ دیتے ہیں ملک چھوڑ کے کیوں چلے گئے. جناب آپ کی تو جرت نہیں ہے کہ آپ ایک عالم دین ممبر پہ جھوٹ بول رہا ہو یا غلط حدیثیں بیان کر رہا ہو جو حدیثیں ہو ہی نہ، اور جھوٹے واقعات بیان کر رہا ہو، آپ جمعے کے خطبے کے بعد اس سے سوال بھی نہیں پوچھ سکتے. اپنی تو آپ کی جرت یہ ہے، اور لوگوں کو مشورے دیتے ہیں جی چوک کے رکھو کام. وہ مولوی جو آپ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ واقعہ سناتا ہے نا کہ انہوں نے کرتا سلوا لیا تھا، تو ان کے سلمان فارسی کھڑے ہوئے اور کہا کہ ہم تیرا خطبہ نہیں سنیں گے جب تک یہ پتہ نہ چلے تو نے کپڑے کیسے سلوائے ہیں، کیونکہ مال غنیمت سے ہر شخص کو ایک چادر ملی تھی، تو ایک چادر میں تو تیرا لباس نہیں بنتا، یہ تو نے کیسے سلوایا. تو انہوں نے کہا کہ میرا بیٹا جواب دے گا. انہوں نے اپنی چادر اپنے باپ کو گفٹ کی، ان 2 چادروں سے ان کا لباس بنا. تو انہوں نے کہا ہاں اب تم بیان کرو، ہم سنیں گے بھی، تم حکم دو، ہم اطاعت بھی قبول کریں گے. یہ واقعہ جو مولوی بیان کر رہا ہوتا ہے نا، ممبر سے اترنے نہیں آپ نے اس کو دینا، کیونکہ حضرت عمر کو بھی ممبر پہ ہی پوچھا تھا. وہیں آپ کھڑے ہو کے پوچھیں کہ حضرت صاحب آپ 4 سال پہلے ایک سائیکل پہ آئے تھے، آج آپ نے ڈرائیور بھی اور ہونڈا سیوک رکھی ہوئی ہے، یہ کہاں سے آئی ہے؟ آپ کی تنخواہ تو 25,000 ہے، 25,000 کا تو پیٹرول بھی نہیں اس میں پورا ہوتا. تو یہ اللہ کی اتنی مہربانی آپ پہ کیسے ہوئی ہے؟ حضرت عمر کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے ذرا بتائیں. تو 3-4 دہشت گرد قسم کے اس کے چیلے وہاں کھڑے ہوں گے اور کہیں گے کہ آپ کو مفتی صاحب سے بات کرنے کی تمیز نہیں ہے. ایک صحیح جملہ ہے انہوں نے، یا کہیں گے آپ ذرا کمرے میں تشریف لیں. کمرے نہیں جانا، ہاں کمرے گئے تو ہوتا جنت ہی پہنچا دیں تو. ہاں جی کمرے نہیں جانا. انہوں نے کو تقریر باہر کی تھی، جواب بھی باہر دو، کمرے نہیں جواب دینا. تقریراں کر دیو باہر ممبراں ہوتے تھے، جواب لینا سے کہا دو کمرے جاؤ، توڑا اکرام مسلم کریے. تو سب کہانی ہے، یہ نہیں آپ کے اکاؤنٹیبل ہو سکتے. صرف آپ ان کی تقریریں سن لیں. اللہ کے نبی چٹائی پہ بیٹھتے تھے تو بھی بینا نہ چھوڑ دیں میرے بھائی. ان کا لیونگ سٹینڈرڈ آپ دیکھیں، آپ حیران ہو جائیں گے. کوئی پرائم منسٹر، کوئی آرمی چیف اس لائف کو نہیں انجوائے کر رہا جو یہ لوگ کر رہے ہیں. آرمی چیف یا پرائم منسٹر کی تو عزت لوگ اس کے عہدے کے دبدبے کی وجہ سے کریں گے، اور اتنا ہی عرصہ کریں گے جتنے دن ہے وہ. بعد میں آپ دیکھ لیں آج مشرف کا کیا حال ہو رہا ہے. لیکن علماء وہ ہیں جن کی لوگ اندر سے عزت کرتے ہیں اور مرتے دم تک کرتے ہیں، وہ ریٹائر بھی نہیں ہوتے. کیوں کہ وہ انہوں نے جو ان کو جنت میں لے کے جانا ہے نا. اتنی مت مار دی ہے یار انہوں نے. تو وہ بات کہاں سے کہاں چلی گی، چونکہ یہ آیت بہت کریٹیکل ہے. آیت نمبر 29 سورہ النساء کی، احترام جان اور احترام مال. یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل. اے اہل ایمان مت مال ہڑپ کرو ایک دوسرے کا باطل طریقے سے. الا ان تکونوا تجارۃ عن تراض منکم. ہاں تم مل جل کر کوئی پارٹنرشپ کر کے تجارت کے ذریعے کوئی مال کماتے ہو کہ آدھا وہ پارٹنر ہے آدھا آپ ہیں اور کمائی ہوتی ہے، یا ایک سلیپنگ پارٹنر ہے، محنت دوسرے کی ہے، سرمایہ اس کا تھا تو اب اس کی جو انکم ہے ظاہر ہے اگرچہ آپ کا سرمایہ نہیں تھا لیکن محنت تو آپ کی ہے نا.
تو اب اس کے مال سے جو کمائی ہے وہ تو آپ کھا سکتے ہیں، وہ کاروبار ہے مداربہ یا مشارکہ کی شکل میں، ویسے نہیں کسی کا مال ہتھیا سکتے۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اور مت اپنے آپ کو قتل کرو۔ یہاں اپنے آپ سے مراد ہے کہ ایک مسلمان کو مارنا گویا اس نے اپنے آپ کو ہی مارا ہے، اس نے اپنے معاشرے کا قتل کیا ہے، یعنی ایک دوسرے کو قتل مت کرو۔ ان اللہ کان بکم رحیما، بے شک اللہ تعالی بھی تو تمہارے ساتھ بڑی مہربانی فرمانے والا ہے۔ جب اللہ تمہاری نافرمانیاں دیکھ کر بھی تمہارا روٹی پانی بند نہیں کر رہا تو تم بھی جو ہے نا انسان بن جاؤ، آدم کے بچے بنو، شیطان کے بچے نہ بنو۔ شیطان نے اپنی غلطی پہ جسٹیفیکیشن دی تھی اور آدم نے اپنی غلطی پہ معافی مانگی تھی، تو آدم کے بچے بنو۔ آدمی کون ہوتا ہے؟ جو آدم کی اولاد میں سے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ بھی تو رحم فرمانے والا ہے۔ تو یہاں پہ احترام جان اور احترام مال آیا ہے، ایک دوسرے کو قتل بھی نہیں کرنا اور ایک دوسرے کا مال بھی ہڑپ نہیں کرنا۔ تو یہ بڑی کریٹیکل آیت ہے۔ اس آیت کے کانٹیکسٹ میں ایک حدیث ہے صحیح مسلم کے اندر، اب چونکہ اس آیت کے ساتھ وہ ریلیٹڈ ہے میں اس لیے بیان کر رہا ہوں۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 4776، جو ہم نے اپنے کربلا والے ریسرچ پیپر میں بھی ڈالی ہوئی ہے، کہ عبد الرحمن بن عبد رب کعبہ ایک تابعی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں خانہ کعبہ شریف میں داخل ہوا اور میں نے دیکھا کہ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص جو صحابی ہیں وہ خانہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے اصحاب کو، اپنے ساتھیوں کو، تابعین کو حدیث بیان کر رہے ہیں، جس حدیث کے اندر وہ ترغیب دلا رہے ہیں کہ اپنے حکمران کی اطاعت تم پہ ضروری ہے۔ تو وہ بیٹھ کے حدیث سنتے رہتے ہیں۔ جب وہ حدیث بیان کر چکتے ہیں تو وہ تابعی عبد الرحمن جو ہے وہ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص سے کہتا ہے کہ یہ حدیث جو آپ نے یہاں بیان کی ہے کہ حکمران کی اطاعت کرنی ہے، کیا یہ حدیث آپ نے خود رسول اللہ سے سنی تھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ تو انہوں نے کہا ہاں، میری آنکھوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا، میرے کانوں نے آپ سے یہ بات خود سنی اور میرے دل نے اسے یاد رکھا۔ اچھا، تو وہ کہتا ہے کہ آپ تو ہمیں یہ کہہ رہے ہیں کہ حکمران کی اطاعت کرو ہر حال میں، جبکہ آپ کے چچا کا لڑکا معاویہ ابن ابی سفیان جو اس وقت کے حاکم ہیں، ہمارے امیر ہیں، وہ تو ہمیں حکم دیتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کو ناحق قتل کریں اور ایک دوسرے کا مال حرام طریقے سے ہڑپ کریں۔ اور اللہ قرآن میں کہتا ہے، یہی آیت پھر انہوں نے پڑھی، لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکونوا تجارۃ عن تراض منکم ولا تقتلوا انفسکم۔ اب ہم اللہ کی بات مانیں یا اپنے حاکم معاویہ ابن ابی سفیان کی بات مانیں؟ آپ ذرا لیول دیکھیں، یہاں تو مفتی کے سامنے کوئی حدیث بیان کرے نا تو وہ کتے کی طرح پڑھتا ہے آگے سے، یہاں ایک تابعی صحابی کو آیت سنا رہا ہے کہ سر جو آپ یہ بات کر رہے ہیں قرآن تو یہ کہتا ہے، ہم کدھر جائیں؟ فرق دیکھا؟ قرآن اسی کہتے ہیں کتابوں کو مانے، اس نے بابے کو نہیں مانا، اس نے کتاب کا حوالہ پیش کیا ہے اپنے سے بہت بڑے بابے کو، یعنی میں رسپیکٹ کے طور پہ یہ لفظ استعمال کر رہا ہوں۔ انہوں نے بھی آگے سے نہیں کہا تم توہین کر رہے ہو، تو وہ خاموش ہو گئے، اپنا سر جھکا لیا۔ تھوڑی دیر خاموشی کے بعد اب سوال ہی بڑا ڈاڑا تھا، ایک تو حکمران کی بات کی اور کہا کہ وہ آپ کا کزن بھی لگتا ہے، پھر انہوں نے سر اٹھایا، انہوں نے کہا کہ معاویہ کی اطاعت کرو ان کاموں میں جس میں اللہ کے حکم کے اندر اندر وہ حکم دے، اور جس میں وہ تمہیں اللہ کی نافرمانی کا کہے تم اس کی نافرمانی کرو۔ یہی ایٹیچیوڈ ایک مسلمان کا ہونا چاہیے، اور یہ صحابہ کا ایٹیچیوڈ تھا۔ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے ایک انصاری صحابی کو ایک لشکر کا امیر بنا کر بھیجا، اور اس حدیث کے راوی مولا علی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو راستے میں اس امیر کو غصہ آ گیا، غصہ آیا تو اس نے ایک لکڑیوں کا بہت بڑا الاؤ جلایا، بہت بڑا لکڑیوں کا آپ سمجھ لیں گٹھا جمع کر کے اس کو آگ لگائی، اور اس نے کہا کہ دیکھو نبی علیہ السلام نے مجھے تمہارا امیر بنایا اور امیر کی اطاعت واجب ہے۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے نا کہ جس نے میرے بنائے ہوئے امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی، اور جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے میرے بنائے ہوئے امیر کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ تو اس نے کہا کہ میں تمہارا امیر ہوں اور میں تمہیں حکم دیتا ہوں
کہ تم اس آگ میں چھلانگ لگاؤ. یعنی غصہ ٹھنڈا کرنا سی, انہوں نے وہ آگے سٹ رہے. اب وہ تو جناب آگے کو مقلد تو نہیں تھے نا سر, وہ یہ تو نہیں کہتے تھے کہ مفتی صاحب نے فرما دیا لاؤ چھال. انہوں نے کہا کہ بڑا پیارا جملہ بولا, انہوں نے کہا ہم تو آگ سے بچنے کے لیے ہی رسول اللہ کے دین کو قبول کیا تھا ہم نے, اور تم ہمیں آگ میں پھینک رہے ہو. ہائے ہائے ہائے. آج کوئی یا تو لوگ پیروں کے کہنے پہ بچے ذبح کرتے ہیں. چلے بچے ذبح کرنا تو آپ کو یعنی ایک دم لگتا ہے کہ بہت بڑا جرم ہے. اس سے بڑا جرم یہ ہے کہ پیروں کے, بزرگوں کے, مفتیاء کے, علماء کے کہنے کے اوپر لوگ سنت کے مطابق نماز پڑھنے سے ڈر جاتے ہیں, رسول اللہ کا طریقہ چھوڑ دیتے ہیں, لیکن وہ ہمیں نظر نہیں آتا. بچہ مر جائے تو نظر آ جاتا ہے. انہوں نے آپ کا ایمان بھی قتل کیا ہوا ہے, وہ ایمان ہم قتل کروا لیتے ہیں. اور ٹھیک ہے جی, وہ جانے انشاءاللہ تعالیٰ وہ سنبھال لیں گے. وہ کہ تساں بن گئے تو ہم نال ہی لے کے جان گے جتنے انہوں نے آپ جانا ہے. ٹھیک ہے نا جی. تو خیر اسی دوران وہ آگ ٹھنڈی ہو گئی اور اس صحابی کا غصہ بھی ٹھنڈا ہو گیا. حدیث کے الفاظ ہیں کہ وہ صحابی کا غصہ بھی ٹھنڈا ہو گیا, اور جیسے ہی وہ سفر سے واپس آئے نا, انہوں نے سیدھا رسول اللہ کو شکایت کی کہ جی آپ کے امیر نے ہمارے ساتھ یہ کیا ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر تم لوگ اپنے امیر کے کہنے پر اس آگ میں چھلانگ لگا دیتے تو جہنم کی آگ میں جا کے نکلتے سیدھے. اس سے یہ بات پتہ چلی کہ امیر, مفتی, بزرگ, اگر کوئی صحابی بھی ہو اور وہ قرآن و سنت کے خلاف چلنے کا آپ کو کہے تو آپ نے نہیں ماننا. یہ ہے اس میں سے میسج. آپ نے اس کو یہی کہنا ہے کہ کتاب و سنت کو میں نے فالو کرنا ہے. اور اس حدیث کے آخر میں الفاظ ہیں, نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کی اطاعت کے اندر ہی کسی کی اطاعت کی جا سکتی ہے, اللہ کی نافرمانی میں مخلوق کی اطاعت جائز نہیں ہے. یہ سورہ لقمان میں بھی آیا نا, اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تیرے ماں باپ بھی تجھے کہیں نا کہ تو میرے ساتھ شریک ٹھہرا تو تو نے ان کا حکم نہیں مانا. حالانکہ ماں باپ کا درجہ اس کائنات میں اللہ رسول کے بعد سب سے بڑھ کر ہے کسی ایک انسان کے لیے حقوق کے اعتبار سے, لیکن وہاں کے وہاں میں نہیں. ایک اور حدیث ہے بخاری و مسلم میں کہ مخلوق کی اطاعت معروف میں ہے, منکر میں نہیں ہے. بھلائی کے کاموں میں ہے, برائی کے کاموں میں نہیں ہے. اور یہاں پہ لوگ جو ہے نا وہ ان کو قرآن و سنت سے کوئی بات بتا بھی دیں, وہ کہتے ہیں نہیں انہوں نے فرما دیا. یہ سر یہ جو سلوگن ہے نا کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور, کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور, اس کے بغیر چارہ نہیں ہے. کیونکہ بابے تو اپنا اپنا کام ڈالیں گے, بابوں کے شر سے بچنے کے لیے کتابوں سے جوڑنا پڑے گا, اور کتابوں سے آپ جوڑیں گے تو بابوں کے شر سے خود بخود بچ جائیں گے. اصل چیز یہ ہے کہ, اور پھر یہ بات لاجیکل بھی ہے, یہ بابوں کی عزت کیوں ہوتی ہے؟ اس لیے کہ یہ کتاب اللہ اور سنت پہ چلنے والے ہیں, اور اگر آپ کو بھی یہ چلنے سے روکیں تو پھر لا نہیں لینا چاہیے بجائے ان کی عزت کرنے کے. عزت کی بنیاد ہی یہی تھی نا. عزت کی بنیاد کیا تھی کہ یہ جی قرآن پہ اور حدیث پہ چلتے ہیں, اور جو یہ کہ قرآن حدیث ڈائریکٹ نہ پڑھو گمراہ ہو جاؤ گے, پھر اس کے ساتھ کیا کرنا چاہیے؟ اکرام مسلم اس کا کرنا چاہیے نا. تو یہ جناب بڑا تلخ معاملہ ہے, لیکن میں نے اس کو اس لیے اس حوالے سے ایڈریس کیا تاکہ آپ کو یہ معاملات سمجھ آ جائیں کہ اطاعت امیر کی اس وقت تک ہے جب تک کتاب و سنت کے دائرے کے اندر ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے معاف کر دے. ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیرا.